مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات بنانے والے کی پرستش کر۔ 200-250 برس سے دشمنان اسلام نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں میں دراڑیں پڑ جائے۔ ایک مسلم، ایک خدا، ایک رسول، کعبہ بھی ایک، قبرستان بھی ایک، رشتے بھی ہیں۔ ان میں پہلے بنیادی عقائد کو ہلایا، کیونکہ پہلے نماز بھی نہیں تھی، روزہ بھی نہیں تھا، روزہ بھی 15 سال کے بعد میں، زکوٰۃ بھی 15 سال کے بعد میں، نماز بھی 9 سال کے بعد میں، 17 سال کے بعد میں شراب بھی بند، شراب بھی جائز تھا، جوا بھی بند۔ آگے چل کے بیاج بھی بند، سود بند، زنا کا قانون، حج کا فرض ہونا۔ لیکن پہلے عقائد تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کو ہلانے کی کوشش کی گئی، ان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ 10-15 فرق شیعوں میں، 10-15 فرق سنیوں میں بٹ گئے۔ قرآن شریف کو بنیاد کو چھوڑا، باقی جو کتابیں ان میں سچ بھی ہیں جھوٹ بھی ہیں، سب کے پاس اپنے کتاب ہیں، جیسے وکیلوں کے پاس ہوتے ہیں دلیل دلائل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دلیل دلائل برہان ثبوت معجزہ پیارے پیغمبر کو مقدس کتاب کے صورت میں دیا۔ باقی جو معجزے تھے وہ ان کے ساتھ دنیا میں یہ رہا، کلام مقدس ان کا ذمہ خالق کائنات نے اٹھایا۔ دشمنان اسلام کتنی بھی کوشش کریں گے، لیکن قرآن شریف اسی صورت میں، اسی قوت میں، اسی معجزے میں دنیا کے سامنے مقابلہ کرتا رہے گا، ہدایت کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ تو بنیاد کو جو ہلایا، بنیاد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ کی، پکار، سر بسجود، اللہ کے سوا غیر کے نام پہ حرام، ناجائز، شرک، گناہ، ظلم۔ تو پکار کے بارے میں میں نے قرآن شریف سے چن چن کے آیتیں رکھی، پیارے پیغمبر کی زبان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام۔ یہ پیغمبر کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ اور کلام کو زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام معصوم سے، کسی مولوی سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، کسی درگاہ سے نہیں، کسی افسر سے نہیں، یہ امام معصوم جو آخری نبی، آخری رسول، ان کے سہارے کے لیے، بچاؤ کے لیے، آخرت کے لیے، انعام کے لیے یہ کلام مقدس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا۔ تو آیت نمبر یہ 60 سورۃ المومن، پارہ 24، پیغام دیا رب کائنات نے اپنے رسول کو، اے میرے رسول، میں قیامت کے دن سامنے آؤں گا، جس مخلوق کو اعتبار ہے، اعتبار نہ کرنے والے کے سامنے قیامت کے دن بھی حجاب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وقال ربکم، 24 پارہ، کہا تمہارے رب نے، جو رب العالمین، شروع بھی قرآن شریف سے، سب کا پورا وا کرنے والا، ختم قل اعوذ برب الناس، انسانوں کا رب۔ تو اس آیت میں کہا وقال ربکم، کہہ دے اپنے امت کو
کہا تمہارے رب نے، ساری دنیا کے رب نے، میرے رب نے، میں ساری دنیا کا رسول ہوں۔ پہلے والے رسول ٹکڑے ٹکڑے کے رسول تھے، قوموں کے رسول تھے۔ مجھے جو مانے پھر بھی میں رسول ہوں، نہ مانے پھر بھی میں رسول ہوں۔ نہ ماننے والے بے قدر، نافرمان ماننے والے شکر گزار اور انعام کے لائق ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، کہہ دے میرے رسول، وقال ربکم ادعونی، غور کریں، کہا تمہارے رب نے ادعونی، پکارو مجھے، پکار۔ یہ حق نبی کا نہیں کہ نبی کو امت پکارے، بقول قرآن شریف، بحوالے کلام اللہ شریف، زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے اے مخلوق، یا ایھا الناس، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کو جی کروں اور قبول کروں۔ تمہارے مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو انعام ضرور دوں گا، کیونکہ پکارنا میری عبادت ہے۔ نبی کو پکارنا، ولیوں کو پکارنا، علی رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، حضرت عباس کو پکارنا، کوئی بھی شخصیت کو پکارنا، یہ ظلم ہے۔ پکار اللہ کا حق ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہا تیرے رب نے پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کو جی بھی کروں، قبول بھی کروں۔ آگے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرا موضوع القرآن، جو بے پرواہی کرتے ہیں، نہیں پکارتے ہیں مجھے، عن عبادتی، یہ میری بندگی ہے، بندگی اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی اللہ کی، یہ بندگی نبی کا حق نہیں، رسول کا حق نہیں، حضرت علی کا حق نہیں، اور کسی شخصیت کے ان کا حق نہیں، یہ حق صرف رب العالمین کا ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اس عبادت سے، مانو تو صحیح، کہو تو صحیح کہ اللہ کا سوا پکارنا شرک ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں باطل ہے۔ میں نے حوالہ دیا ہے، وہ بھی قرآن شریف کا، سیدخلون جہنم داخرین، جو میری یہ عبادت نہیں کرتا، نہ کرے گا، ان کو میں خوار خراب کر کے جہنم میں داخل کروں گا، یہ میری عبادت ہے۔ آیت نمبر 60، پارہ 24، سورت المومن۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بڑھ کر غائبانہ تعارف اپنے پیغمبر کا، اپنے کتاب کا، اپنے انعامات کا، جنت کا، جہنم کا مشاہدہ ہمارے رسول کو دکھایا، کیونکہ رسولوں کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہمیں یقین، یؤمنون بالغیب، پس پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتبار۔ اگر وہ کہے کہ لاکھوں برس کا راستہ طے کر کے میں واپس آیا ہوں، آمنا صدقنا، اگر شک شبہ کرے تو اس کو بے قدر کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں توفیق دے اپنے پیغمبر کے بیانی کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مقدس کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔